ہم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ہم حضور مفتی اعظم ہند سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کی یادوں کے ساتھ نہ صرف جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند پوری زندگی آپ نے کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، کوئی ایک ایسا جملہ نہیں بولا جو شریعت مطہرہ کے خلاف جاتا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، آپ کی نظروں سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے، محبوب بندہ ہوتا ہے، تو اس کا ہاتھ رب بن جاتا ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی شریعت سے کتنا پیار فرماتے تھے، اپنی ذات سے نہیں بلکہ شریعت سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ آپ اندازہ لگاتے ہیں اس بات سے کہ حضور مفتی اعظم ہند ایک پان کی دکان پر کھڑے ہو گئے، پان کی دکان پہ کھڑے ہو گئے، خود پان لگا رہے ہیں، خود پان لگوا رہے ہیں۔ اچانک سے پان لگانے والے نے، عادت ہوتی ہے پنواڑیوں کی، وہ پوچھ لیا کرتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ میں بریلی شریف سے آیا ہوں۔ صرف اتنا کہا تھا، میں بریلی شریف سے آیا ہوں۔ اتنا کہا تھا کہ اس نے کہا حضور بڑے میاں باہر بیٹھے ہیں، باہر کھڑے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ آج بھی آپ ممبئی میں چلے جائیے، پاکستان میں چلے جائیے، بریلی شریف کے نام سے آپ کو اتنی عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی، قسم خدا کی اتنی عزت آپ کو عالم دین ہونے پہ نہیں ملے گی۔ کہا بڑے میاں اندر آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ کہا نہیں میں چلتا ہوں، مجھے جانا ہے دوسری جگہ، میں چلے جاتا ہوں۔ آپ نے پان بھی نہیں لیا، پان وہی چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ میں جو آپ کے ایلچی تھے، آپ کے خادم تھے، کہا حضور اس نے تو صرف آپ کے شہر کا نام پوچھا تھا، اتنے میں آپ نے وہاں سے آنا شروع کر دیا، وہاں سے چلے جائے آپ۔ اس میں کیا راز ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا میرے خادموں، میرے ساتھیوں، میں وجہ اس وقت نہیں بتا پایا، میں وجہ اب بتاتا ہوں۔ وہ وجہ اس لیے ہے، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا کہ اگر میں تھوڑی دیر وہاں اور رہتا تو میری اور عزت کرتا، اور جب اس نے میرے مقام کا، میرے شہر کا نام سننے پر اس نے میری عزت کری، اور جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں انہی مجدد میت حاضرہ کا بیٹا ہوں جن کی وجہ سے وہ بریلی شریف کی رہنے والوں کی عزت کر رہا ہے، تو اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں انہی کا شہزادہ ہوں تو پھر وہ میری کتنی عزت کرتا، پھر مجھ کو پان بھی فری میں کھلا دیتا، پھر اس کا نقصان ہو جاتا۔ تو میں اس کا نقصان نہیں کروانا چاہتا ہوں، میں اس کا پان فری میں نہیں کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پنوالی تھا، وہ اسی طریقے سے سب کو فری کھلائے گا تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ میرے بھائیوں، تو مفتی اعظم ہند نے اس کا پان فری میں نہیں کھایا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کبھی بھی اپنی مریدوں کا پان نہیں کھاتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کو اگر کوئی جبرن دے گیا کہ حضور مفتی اعظم ہند یہ ہدیہ ہے، یہ قبول کر لیجیے، وہ الگ بات ہے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کبھی کسی مرید سے یہ حکم نہیں کرتے تھے جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ سگریٹ ملے گی، وہاں سے سگریٹ لے آنا، وہاں سے پھل لے آنا، وہاں سے اسپرٹ لے آنا، وہاں سے یہ لے آنا۔ پورا جو چٹھا آج 1,000 کا 10,000 کا یہ فقیر، یہ پیر یہ لکھ دیتے ہیں، میرے بھائیوں اگر ایک جگہ نہیں ملتا 10 جگہ دوڑاتے ہیں، میرے بھائیوں 10 جگہ نہیں ملتا 50 جگہ دوڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی ذات کے لیے ایک پان بھی پسند نہیں کیا۔ آج انہی کی گدی پہ بیٹھنے والا وہ پیر، وہ فقیر، وہ فرضی مفتی
अपने मुरीदों को दौड़ाता है, जाओ फलां जगह पे वो सिगरेट मिलेगी वहां चले जाओ, फलां जगह पे वहां पर खाना मिलेगा वहां चला जाओ, वहां पर वो मुर्गा मिलेगा वहां चले जाओ। ऐ मेरे भाइयों, ये मुरीद, ये पीर और पीरा मुरीदी के जरिए से मेरे भाइयों अपने पेट को भरने वाले हैं, अपने बैंक को भरने वाले। न इनको दीन से मतलब है, न इनको अपने मजहब से मतलब, इन्हें मतलब है अपने पेट से। दीन को लूटने वाले ये चोर हैं, ये डकैत हैं मेरे भाइयों। आज इनको खुदा का मर्तबा इन्होंने अवाम ने दे दिया। 4 गाड़ी पीछे 4 गाड़ी आगे चलती हैं ताकि लोगों के सामने रोबो दबदबा बैठ जाए। लोगों पर मिंबर रसूल पे जाने से पहले 4 गाड़ी पुलिस की पीछे 4 गाड़ी आगे, ताकि अवाम ये समझ ले कि अपने वक्त का बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मेरे भाइयों, लोगों के सामने रियाकारी दिखावा इतना है मेरे भाइयों, हद से ज्यादा दिखावा। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इतनी बड़ी पागल है। अगर कोई भोला भाला सीधा साधा आदमी चला जाए तो कौम उसे आलिम नहीं मानेगी। कहा ये तो आलिम कैसे हो सकते हैं, इनके पास कपड़े नहीं तो आलिम कैसे हो सकते हैं। अगर हाँ कोई मेरे भाइयों लंबे जुब्बे वाला, लंबे साफे वाला अगर कोई चोर चला जाए, डकैत चला जाए मेरे भाइयों, तो आलिम मान लेगी। और जा रही है मेरे भाइयों, ये पीर जितने भी हैं सब चोर डकैत हैं और ऐसी चोरी करते हैं मेरे भाइयों। एक एक गांव से 10-10 क्विंटल गल्ला ले जाते हैं, एक एक मुरीद की यहाँ से 1-1 लाख रुपए का चंदा ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ लगाते